بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم نے جمعے کے دن درود شریف کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، تو آج درود شریف کی مجلس ہے کہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما کی تفصیل چل رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاح بھیجنا یعنی رحمت و شفقت کے ساتھ آپ کی ثناء و اعزاز و اکرام کرتا ہے، اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، یعنی اللہ جل شانہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاح بھیجتا ہے، یعنی رحمت و شفقت کے ساتھ آپ کی ثناء اعزاز و اکرام کرنا ہے، اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، مگر ہر ایک کی صلاح اور رحمت و تکریم اپنی شان اور مرتبے کے موافق ہوگی۔ آگے مومنین کو حکم ہے کہ تم بھی صلاح و رحمت بھیجو۔ امام بخاری نے ابو العالیہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ کے درود کا مطلب اس کا آپ کی تعریف کرنا ہے فرشتوں کے سامنے، اور فرشتوں کی درود ان کا دعا کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یصلون کی تفسیر یبرکون یہ نقل کی گئی، یعنی برکت کی دعا کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اقوال ابو العالیہ کے موافق ہے، البتہ اس سے خاص ہے، اس سے خاص ہے۔ حافظ نے رحمہ اللہ نے دوسری جگہ صلاح کے کئی معنی لکھ کر لکھا ہے کہ ابو العالیہ کا قول میرے نزدیک زیادہ اولیٰ ہے کہ اللہ کی صلاح سے مراد اللہ کی تعریف ہے حضور پر، اور ملائکہ وغیرہ کی صلاح اس سے طلب ہے، اور طلب سے مراد زیادتی کی طلب ہے، نہ کہ اصل کی طلب۔ اور حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا، یعنی اتحیات میں جو پڑھے جاتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو صلاح کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجئے۔ آپ نے یہ درود شریف ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ درود مفصل آ رہا ہے، یعنی اللہ جل شانہ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ تم بھی نبی پر صلاح بھیجو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ تمہارا بھیجنا یہی ہے کہ تم اللہ ہی سے درخواست کرو کہ اپنی بیش از بیش رحمتیں عبدالآباد تک نبی پر نازل فرماتے رہیں، کیونکہ اس کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں، حد نہایت نہیں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس درخواست پر جو مزید رحمت نازل فرمائے وہ ہم عاجز ناچیز بندوں کی طرف منسوب کر دی جائیں، گویا ہم نے بھیجی ہیں، حالانکہ ہر حال میں رحمت بھیجنے والا وہی اکیلا ہے۔ کسی بندے کی کیا طاقت تھی کہ سید الانبیاء علیہم السلام کی بارگاہ میں ان کے رتبے کے لائق تحفہ پیش کر سکتا۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نور العمر کو جو لکھتے ہیں کہ اللہ سے رحمت مانگنی اپنے پیغمبر کا اور ان کے ساتھ ان کے گھرانے پر بڑی قبولیت رکھتی ہے، ان پر ان کے لائق رحمت اترتی ہے، اور ایک دفعہ مانگنے سے 10 رحمتیں اترتی ہیں مانگنے والے پر،
اب جس کے جتنا بھی جی چاہے اتنا حاصل کرے۔ مختصر یہ حدیث جس کی طرف شاہ صاحب نے اشارہ فرمایا ہے ان قریب آ رہی ہے۔ اس مضمون سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بعض جاہلوں کا یہ اعتراض کہ آیت شریفہ میں مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم ہے، اور اس پر مسلمانوں کا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مذائقہ خیز ہے، یعنی جس چیز کا حکم دیا تھا اللہ نے بندوں کو وہی چیز اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف لوٹا دی بندوں نے، کیونکہ اول تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت شریفہ کے نازل ہونے پر جب صحابہ نے اس کی تعمیل کی صورت دریافت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم فرمایا جیسے کہ اوپر گزرا۔ نیز جیسے کہ فصل ثانی کی حدیث پر مفصل آ رہا ہے، دوسرا اس وجہ سے کہ ہمارا یہ درخواست کرنا اللہ جل شانہ سے کہ تو اپنی رحمت خاص نازل کر، یہ اس سے بھی بہت ہی زیادہ اونچا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی ہدیہ حضور کی خدمت میں بھیجیں۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے قول بدیع میں تحریر فرمایا ہے، فائدہ مہمہ میں امیر مصطفیٰ ترکمانی حنفی کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ نے ہمیں درود کا حکم فرمایا اور ہم یوں کہہ کر اللہم صلی علی محمد خود اللہ جل شانہ سے الٹا سوال کریں کہ وہ درود بھیجے، یعنی نماز میں ہم صلی علی محمد کی جگہ اللہم صلی علی محمد پڑھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات میں کوئی عیب نہیں، اور ہم سراپا عیوب و نقاص ہیں، نقائص سے بھرے ہوئے ہیں، بس جس شخص میں بہت عیب ہوں وہ ایسے شخص کی کیا ثنا کرے جو پاک ہے۔ اس لیے ہم اللہ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہی حضور پر صلوات بھیجے تاکہ رب طاہر کی طرف سے نبی طاہر صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاح ہو۔ ایسے ہی علامہ نشپوری رحمہ اللہ سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ ان کی کتاب لطائف و حکم میں لکھا ہے کہ آدمی کو نماز میں صلیت علی محمد نہ پڑھنا چاہیے، اس واسطے کہ بندے کے مرتبہ اس سے قاصر ہے، اس لیے اپنے رب ہی سے سوال کرے کہ وہ حضور پر صلاح بھیجے، تو اس صورت میں رحمت بھیجنے والا تو حقیقت میں اللہ جل شانہ ہی ہیں، اور ہماری طرف سے نسبت مجازاً بحیثیت دعا کے ہے۔ ابن ابی حجلہ رحمہ اللہ نے بھی اس قسم کی بات فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ جل شانہ نے ہمیں درود کا حکم فرمایا اور ہمارا درود حق واجب تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اس لیے ہم نے اللہ جل شانہ سے درخواست کی کہ وہی زیادہ واقف ہے اس بات سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کے موافق کیا چیز ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ دوسری جگہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ یا اللہ میں آپ کی تعریف کرنے سے قاصر ہوں، آپ ایسے ہی ہیں جیسے کہ آپ نے اپنی خود ثنا فرمائی ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات معلوم ہو گئی تو جس طرح حضور نے تلقین فرمایا ہے اسی طرح تیرا درود ہونا چاہیے کہ اسی سے تیرا مرتبہ بلند ہوگا، اور نہایت کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اس کا بہت اہتمام
اور اس پر مداومت چاہیے، ہمیشہ پڑھتے رہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود والا ہمارے جمعے کی نشست جا رہی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر